نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعہ معراج کے اندر کہا ایک گھاٹی اتنی سنگین تھی، اتنی تلخ تھی، اتنی کڑوی تھی، چڑھنا نبی کا چڑھنا دوبر ہو گیا۔ صحابہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیثیں سنتے تھے، ان کے کلیجے پھٹ جاتے تھے، ہمارے دلوں پہ اثر ہی نہیں۔ جبریل امین نے وہ گھاٹی آسان کی، نبی کریم چڑھ کے گئے، چند لوگوں کو دیکھا الٹے لٹکے ہوئے ہیں، ان کی باچھیں چری ہوئی ہیں، ہونٹ کٹے ہوئے ہیں۔ نبی کریم نے پوچھا ہائے میری امت، یہ میری امت کے کون سے لوگ ہیں؟ کہا یہ وہ لوگ ہیں جو رمضان کا مہینہ آ جاتا تھا پھر بھی روزے نیچے رکھتے۔ بدبخت! آج اللہ معاف کرے کسی بیمار کو، کسی مسافر کو طنز تشنیع نہیں ہے، چھوٹی سی بیماری ہو جائے روزہ چھوڑ دیے۔ روزہ بعد میں رکھا جا سکتا ہے، لیکن میرے بھائیوں وہ اجر و ثواب جو رمضان کے مہینے کے اندر اپنے اوپر تھوڑا ضبط کر کے، مشکلات کے اندر تھوڑا سا صبر کر کے نزلہ ہو گیا روزہ چھوڑ ہے۔ بعض لوگوں نے یہ بھی متس بنائی ہوئی ہے جی شوگر ہے روزہ نہیں رکھا جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ ان بیماروں کو شفا یاب دے۔ ہو سکتا ہے کئی ایسے بیمار ہو سکتے ہیں جو نہیں رکھ پاتے، لیکن یقین مانیے ان بیماریوں کے لیے اکسیر ہے روزہ۔ شوگر، بلڈ پریشر، ان بیماریوں سے روزہ چھوڑنا نہیں ہے، ان میں رکھنا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کے دروازے کھل جائیں گے۔ ہم چھوٹی سے چھوٹی بیماری، ادھر وہی بات ہے کہ ڈاکٹروں پہ یقین ہے، اللہ اور اس کے رسول کے اوپر اعتماد اور یقین کوئی نہیں ہے۔ یقین ہوتا تو آج جو میڈیا وویلا مچا رہا ہے، اس حوالے سے بھی آپ کے سامنے چند گزارشات کو رکھنا۔ کیا اللہ معاف کرے، اللہ کا شکر ہے یہ مہینہ ایسا آ گیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ چڑھے، ممبر پہ 3 مرتبہ آمین کہا۔ صحابہ نے کہا ہم نے کوئی بات سنی نہیں، آپ آمین کس بات پہ کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں جبریل امین آئے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پہ یقین ہے کہ نہیں؟ جبریل امین آئے تھے، انہوں نے 3 دعائیں کی تھیں، میں نے 3 دعاؤں کے جواب میں آمین کہا۔ رکیے، کون فرشتہ آ کے دعا کر رہا ہے؟ کوئی عام فرشتہ نہیں ہے۔ اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ذِي قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ مُطَاعٍ ثَمَّ أَمِينٍ۔ اگر اس کا بامحاورہ ترجمہ کیا جائے نا تو یوں بنتا ہے بڑا ہی بزرگی والا رسول ہے، اور کہاں رہتا ہے؟ اللہ کے ہمسائے میں رہتا ہے، عرش کے قریب رہتا ہے، فرشتے اس کی اطاعت کرتے ہیں، رسولوں پیغمبروں کے اوپر وحی لے کے آتا ہے۔ وہ فرشتہ آج دعا لے کے اترا ہے، 3 دعائیں۔ کتنا عظیم پیغمبر دعا کر رہا ہے اور کتنا عظیم پیغمبر آمین کہہ رہا ہے۔ فرشتے نے دعا کی اللہ کی مرضی سے، اللہ کے حکم سے، اللہ کے حکم کے بغیر فرشتے کرتے ہی نہیں، اور نبی کریم کی آمین کے اوپر یہ دعا قبول ہونے میں کوئی شک و شبہ ہو سکتا ہے؟ دعا کیا کی؟ ایک دعا تینوں سن لیجئے، لیکن جس کا تعلق ہمارے سے ہے وہ آپ کو بتاتا ہوں۔ ایک بات یہ کہی کہ جو اپنی زندگی میں والدین کو پائے، اللہ کے فضل سے 70، 80، 90% لوگ اپنی زندگی میں اپنے والدین کو دیکھتے ہیں، 10-15% ہوتے ہیں نہیں دیکھتے۔ یہ بھی اللہ رب العزت کی رحمت ہے، محدثین نے اس کے اوپر بھی باب باندھے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب حقوق و فرائض بھی کسی کا کم کرنا چاہتا ہے نا تو اس کے والدین کو اٹھا دیتا ہے تاکہ اس کے لیے جنت کا رستہ آسان ہو جائے۔ اور جس کے زندہ ہیں اس کے بارے میں یہ حدیث ہے، جس نے اپنی زندگی میں والدین کو پایا اور اپنے آپ کو جہنم سے آزاد نہ کروایا، وہ برباد ہو گیا، وہ تباہ ہو گیا، وہ ہلاک ہو گیا۔ اس کے لیے ویل نامی گھاٹی ہے، متعدد روایات ہیں، مفہوم آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ یہ دعا کس نے کی ہے؟ جبریل امین نے، اور نبی کریم کیا کہہ رہے ہیں؟ آمین۔ وہ تباہی ہو جائے، وہ بربادی ہو جائے، وہ ہلاکی ہو جائے، وہ جہنم کی گھاٹی میں ہی جا پڑے۔ والدین کی خدمت پہلی بات۔ دوسری بات، جس نے نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم سنا اور جان بوجھ کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سنا، ایک ہے غفلت سے، ایک ہے بد احتیاطی سے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی معاف کرے۔ ایک یہ ہے نام سن لیا اور نبی کے اوپر درود نہیں بھیجا، وہ بھی برباد ہو گیا، ہلاک ہو گیا، تباہ ہو گیا، ویل نام اس کے لیے بھی گھاٹی ہے۔ اور تیسرا بد نصیب وہ ہے، آج اللہ رب العزت ہمیں اس بدقسمتی اور بد نصیبی سے باہر کر دے۔ رمضان کا مہینہ شروع ہونے والا ہے، یہ حدیث میرے اور آپ کے لیے ہے۔ تم میں سے جس نے رمضان کا مہینہ پایا،
اللہ کے فضل سے زندگی موت کا پتہ کوئی نہیں، شاید کوئی ایسا بھی ہو جو رات تک زندہ نہ رہے، لیکن عام زندگی کے حالات کو مد نظر رکھا ہوا ہم میں سے 99% لوگ انشاءاللہ رمضان کے مہینے کو پانے لگے ہیں۔ اللہ کا فضل ہے، اللہ کی رحمت ہے، رمضان کا مہینہ پائے اور اپنے آپ کو جہنم سے آزاد نہ کروائے، تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا، ہلاک ہو گیا، پھر وہ جہنمی بن گیا۔ وجہ بھی سن لیجئے، یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کے اندر یوم کتابت تقدیر میں کچھ لوگوں کو اللہ نے جہنمی لکھ دیا ہوا ہے، یہ بندہ جہنمی، لیکن یہ اتنی عظمت والا مہینہ ہے کہ ہر روز ان لکھے ہوئے جہنمیوں میں سے اللہ لاکھوں کو آزاد کر دیتا ہے، اور پھر 30 دن گزرتے ہیں، جتنے پورے ماہ میں آزاد کیے ہوتے ہیں اس اکیلی رات کو اتنے اللہ پھر آزاد کر دیتا ہے۔ اگر پھر بھی میں اور آپ اس مہینے کے اندر اپنے آپ کو جہنم سے آزاد نہ کروا سکے تو ہم برباد ہو گئے، ہلاک ہو گئے۔ تیاری پکڑیے، چھوڑیے میڈیا، ٹی وی بند کر دیجئے، بکواسیات شیطان نے ایسا وار کیا ہے، رمضان کی عبادات کو بھی ہم سے کھینچنا چاہتے ہیں، ہم سے علیحدہ کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ کی رحمت کے دروازے کھل گئے ہیں، شیاطین جکڑے گئے ہیں، سرکش جنات کو سب سے زیادہ وسوسے ایک عام بندے کے ساتھ ایک قرین پیدا ہوتا ہے، لیکن ان کے باسز ہوتے ہیں، ان کے افسران ہوتے ہیں، وہ ان کے پاس پیش ہوتے ہیں، یہ بندہ میرے قابو نہیں آ رہا، وہ اس کو نئے طریقے بتاتے ہیں، پھر قابو نہیں آتا، خود آتے ہیں، پھر قابو نہیں آتا، کئی مرتبہ ابلیس اعظم بھی اپنے چیلوں کی مدد کے لیے آ جاتا ہے۔ لیکن رمضان ایک ایسا مہینہ ہے سوائے قرین کے جو آپ کے ساتھ پیدا ہوا وہ قید نہیں ہوتا، کیونکہ اس کی ڈیوٹی تو تادم مرگ آپ کے ساتھ لگی ہے، لیکن اس کے سارے افسران، اس کے سارے باسز، سارے سرکش جنات، سارے سرکش شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں۔ اور یہ آپ نے خود محسوس کیا ہوگا کہ بڑے بڑے گناہگار بندے بھی رمضان کے مہینے میں عبادت کرنے آ جاتے ہیں، رمضان کے مہینوں میں مسجدیں بھر جاتی ہیں، رمضان کے مہینے میں اللہ کی بارگاہ میں سجدے ہوتے ہیں، کیونکہ ایک عام بندہ اللہ تعالیٰ نے استطاعت کے مطابق معاملہ رکھا ہوا ہے، جتنا مرضی سچ کا جن بھی ہو، اگر ایمان والا بندہ اس کو ہرا دیتا ہے۔ ایک عام قرین جو انسان کے ساتھ ہر وقت پیدا ہوا ہے اس کو ہرانا کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن کس کی مدد کے ساتھ؟ اللہ کی مدد کے ساتھ۔ سجدے کرو، یہ اپنے باسز سے محروم ہے، نمازیں پڑھو، ایک شیڈول بناؤ، آج رمضان کا پہلا دن ہے، آج میں نے اتنی تلاوت کرنی ہے، آج میں نے اتنا قیام کرنا ہے، آج میں نے اتنا ذکر کرنا ہے، آج میں نے یہ وظائف پڑھنے ہیں، یہ شیڈول بنائیے۔ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی۔ ایک ہے ایک روزہ رکھنے کا اجر و ثواب، ایک یہ ہے صرف 30 دن یا 29 دن یا 30 دن جس نے روزہ رکھ لیا، ارادہ کیجئے انشاءاللہ جتنے بیٹھے ہیں سب رکھیں گے اللہ کے فضل سے۔ من صام رمضان ایمانا و احتسابا، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ کوئی مولوی نہیں کہہ رہا، یہ کون کہہ رہا ہے؟ آمینہ کے لال کہہ رہے ہیں، آمینہ کے لال کہہ رہے ہیں، سرتاج مدینہ کہہ رہے ہیں، سرکار دو عالم کہہ رہے ہیں۔ جس نے صرف 29 اور 30 دن کا روزہ رکھ لیا وہ نبی کریم سے گارنٹی لے لے غفر له ما تقدم من ذنبی، وہ چاہے شرک کرتا رہا توبہ کر لے، قتل کر کے آئے، زنا لے کے آئے، بدکاریاں برائیاں لے کے آئے، ایمان کے ساتھ، اپنے احتساب نفس کے ساتھ کہ اللہ تیری بارگاہ میں آ گیا ہوں، 30 دن روزے رکھ لے، غفر له ما تقدم من ذنبی، ایسے ہو جائے گا جیسے آج ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ قم للصلاة إذا المؤذن كبارا، أقبل لربك مسرعا متطهرا، دع عنك